بلایا نہیں جا سکتا، اور نہ صرف بلایا نہیں جا سکتا بلکہ اس تعلق کے سبب جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ جانا ہے، جو کچھ دیکھا ہے، اسے دوسروں تک پہنچانے میں ایک لطف آتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی خوشگوار یادداشت ہوتی ہے کہ جو ہم صرف ہماری نہیں بلکہ اس کو شیئر کرنے میں بھی ایک لطف آتا ہے۔ راج پرساد کی زندگی آپ نے پڑھی ہوگی اور اس کی تیسری والیوم بھی آ رہی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایسا شخص کہ جس کی زندگی اب جو صرف جس کے بارے میں ہم واقف ہیں اس کے علم کی وجہ سے، لیکن اس کے زندگی کے کتنے دور دیکھے۔ وہ فوج میں رہا اور ہندوستان میں جب آیا تو دوسری جنگ عظیم تھی، اور دوسری جنگ عظیم میں انگریز کا جو رول دنیا میں تھا، اور جو اس 40s میں جبکہ راج پرساد یہاں آئے تو جو یہاں تحریکات چل رہی تھیں اس میں انگریز کا رول ایک طرح سے ہندوستان کے دشمن میں تھا۔ راج پرساد دشمن کی فوج کے گروپ کی حیثیت سے آئے اور یہاں رہے، اور فوجی کی حیثیت سے جو بھی فرائض ان کے تھے وہ ادا کیے۔ لیکن جنگ کے بعد اسی دوران میں انہوں نے کچھ سیکھا، کچھ دیکھا، اور یہ جانا کہ یہ ہندوستان صرف ایک ایسا ہی خطہ نہیں ہے کہ جس پر حکومت کی جائے، بلکہ ایک ایسا بھی خطہ ہے جہاں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی دوران میں ان کے اندر ایک مساوات کا اور سامراج کے خلاف مہم چلانے کا ایک جذبہ پیدا ہوا، اور وہ کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ ہو گئے۔ چنانچہ فوج سے کمیونسٹ پارٹی کی طرف آنا، اور کمیونسٹ پارٹی اور فوج کے جو بھی کام تھے ان کے ساتھ ہی ساتھ ایک ہندوستان کی طرف اور ہندوستان میں اردو کی طرف آنا، یہ ایک جسے بود المشرقین کہنا چاہیے، یہی سب کچھ تھا۔ لیکن بہرحال راج پرساد اردو کی طرف آئے، اور اردو کی طرف نہ صرف آئے بلکہ اس طرح آئے کہ وہ اردو زبان کے، ہمارے عہد کے اردو کے ایک پورے کلچر کے ایک ایسے نمائندے بن گئے کہ جو عالمی اردو کلچر کی نمائندے کہلائے جا سکتے ہیں۔ اردو زبان آپ جانتے ہیں کہ مشہور ہے بہت ساری باتوں کی وجہ سے، شیرینی و شستگی و شائستگی وغیرہ وغیرہ، لیکن راج پرساد نے اردو کو جب ایک انگریز کی حیثیت سے دیکھا اور پڑھا، اور اس کے بعد ایک اردو والے کی حیثیت سے جب اس پر غور کیا، تو انہوں نے اس کو بالکل نئے انداز سے دیکھا، اور ایک جو خود احتسابی اور خود تنقیدی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ راج پرساد کے اندر موجود کرایا، اور انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں انہوں نے محض اردو سے محبت اور ہندوستانیوں سے ہمدردی کے بنا میں نہیں لکھا، بلکہ ایک سچے اسکالر کی حیثیت سے ہر چیز پر ایک تنقیدی نظر ڈالی، اور نہ صرف تنقیدی نظر ڈالی بلکہ کچھ اس انداز سے دیکھا کہ جو پہلے لوگوں نے اسے اس انداز سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے اس وقت یاد آتا ہے اکبر الہ آبادی پر ان کا ایک مضمون۔ اردو میں اکبر الہ آبادی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، ان کی زندگی سے لے کر اور ان کے زمانے سے لے کر اور آج تک، اور جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں ایک نئے اس کی اونچی ہمیشہ رہی ہے کہ وہ بہت وجد پسند تھے، انگریزوں سے اور مغرب سے نفرت کرتے تھے، بےحد سخت مذہبی تھے، اور فرسودگی اور کہنگی یہ سب ان کی خاص باتیں تھیں، جس کو وہ طنز و مزاح کے ذریعے لوگوں کو لیے قابل قبول بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ لے اتنی اونچی تھی کہ عام طور سے اکبر الہ آبادی کے بارے میں اردو میں جو کچھ لکھا گیا اس میں ہمیشہ یہی لے اونچی رہی۔ راج پرساد کا مضمون جو ایک مغربی رسالے میں چھپا تھا اور اس کے بعد ان کی کتاب میں شامل ہے، اسے آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ راج پرساد نے اکبر الہ آبادی کو بالکل ایک اور ہی نقطۂ نظر سے دیکھا ہے، یعنی ایک ایسا شخص نظر سے دیکھا کہ اکبر الہ آبادی کا دور ہندوستان میں
برطانوی سامراج کا دور ہے اور برطانوی سامراج اپنے اس عروج پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں سامراجی کلچر، کولونیل کلچر ہے کہ جو ہندوستان میں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہندوستان میں ایک بڑا طبقہ انگریزوں نے ایسا پیدا کیا ہے کہ جو ان کی اس کولونیل کلچر کی نمائندگی کرے، اور نہ صرف نمائندگی کرے بلکہ ہندوستان میں ان کی طرف سے حکومت بھی کرے اور ان کی مدد کرے حکومت کرنے میں. جو صحابادروں کا طبقہ ہے، جو بادوؤں کا طبقہ ہے، جو سول سروس کے لوگوں کا طبقہ ہے. تو لہذا اکبر الہ آبادی نے اس نقطۂ نظر سے، یعنی سامراج کے عروج کے زمانے میں سامراجی کلچر کے پھیلاؤ کے نقطۂ نظر سے اکبر شاہ طنزنگار جو تھا اس کو بھی انہوں نے دیکھا. ایک ادیب کی حیثیت سے اور ایک خوش مذاق ادب شناس کی حیثیت سے انہوں نے اکبر کے اس پہلو کو بھی دیکھا جو ایک شاعر کا پہلو تھا، اور ساتھ ہی اس پہلو کو بھی دیکھا کہ جو ان کے خیالات کی طرف لے جاتا تھا اور جس کے بارے میں چرچا اس زمانے میں بہت تھا. سر سید اور اکبر کی ٹکر اور یہ سب اس کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. تو یہ جب آپ مضمون چھپا، میرے خیال میں ہمارے ملک میں چھپا ہی نہیں ہے، کہ باہر چھپا تھا اور پھر ان کی کتاب میں چھپا. لیکن مجھے حیرت ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں نے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی. پھر ترقی پسند تحریک پر ان کا مضمون ہے. ترقی پسند تحریک، وہ خود کمیونسٹ تھے، ترقی پسند تحریک سے پوری دلچسپی رکھتے تھے، ترقی پسند ادیبوں اور شاعروں سے ان کو ہمدردی تھی، تعلقات تھے. میر حسن پر جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ تو آج کل کے زمانے کے کلاسکس ہیں، اور ان کے بغیر ان شاعروں کے بارے میں مطالعہ مکمل وہی نقش ہو گیا ہے کہ اس سے ہٹ کر بات کی نہیں جا سکتی. ان سب باتوں کے کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ خاص طور سے جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں میں وہ یہ کہ آپ 200-300 سال کی تاریخ لیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان اور ہندوستان سے مغرب کی دلچسپی 18ویں 19ویں صدی میں بہت بڑھ گئی. اس سے پہلے بھی تھی لیکن 18ویں 19ویں صدی میں بہت بڑھ گئی، اور ایک طبقہ مستشرقین کا، اورینٹلسٹ کا پیدا ہوا. اور انہوں نے جتنا بڑا کام کیا ہے، یہاں کے سارے مینوسکرپٹس کو دوبارہ ترجمہ کر کے شائع کرنا، کرٹیکل ایڈیشن شائع کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ سب یعنی فورٹیم کالج اور اس سے پہلے سے لے کر ان سب کا ایک مقصد تھا، وہ یہ کہ ایک انفیریئر، ایک کمتر قوم ہے، ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں وہ لوگ بسے ہیں کہ جن کی تعلیم و تربیت کرنا اور جن کو اوپر اٹھانا مغرب کا ایک ایسا فرض ہے جو خدا نے ان کی طرف سے، خدا نے ان کے سے ملائق کیا ہے. تو لہذا مشرق کی اس کمتری پر زور دینا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی برتری کی بنیاد پر مشرق کو اٹھانے کے لیے کوشش کرنا، یہ ایک مقصد تھا جو مستشرقین کا تھا. اور اورینٹلسٹ کا جتنا کام رہا ہے اس سب کو اس نقطۂ نظر سے بہت عرصے تک دیکھا نہیں گیا، بعد میں دیکھا گیا. لیکن یہ جب وہ دور گزر گیا تو باہر سے آنے والوں میں شاید پہلا شخص رالف رسل تھا جس نے اس نقطۂ نظر سے کام نہیں کیا. اس نے جو کام کیا وہ ایک ایسے نقطۂ نظر سے کام کیا کہ جو ہندوستان سے کسی قسم کا وہ رشتہ نہیں رکھتا تھا جو ایک رولنگ کلاس کا یا رولنگ کنٹری کا ہوتا ہے، بلکہ ایک ایسے شخص کا رشتہ تھا کہ جو ایک علم سے دلچسپی رکھنے والا، سنجیدہ ادبی مذاق رکھنے والا اور سنجیدہ ہمدردیاں رکھنے والا شخص تھا. انہوں نے رالف رسل نے خود اس پہلو پر زور دیا ہے، اور انہوں نے ہاؤ ناٹ ٹو رائٹ ریڈ ہسٹری اور اس طرح کے جو مضامین لکھے ہیں انہوں نے بہت واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ سب رویے وہ تھے کہ جس سے خود ہم ہندوستانی بھی بہت متاثر ہوئے تھے، جو کہ غلط بات تھی. اس نقطۂ نظر سے میں سمجھتا ہوں رالف رسل نہ صرف یہ کہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہے بلکہ ایک نئے زمانے کے وہ عالم ہیں کہ جنہوں نے نئے زمانے کی ایک علمی روایت کی طرف توجہ دی، نہ صرف توجہ دی بلکہ پروان چڑھانے والے کم سے کم اردو کی دنیا میں وہ پہلے شخص. تو بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے جو کچھ زیادہ تر شائع ہو چکا ہے، بہت کچھ شاید ابھی تک شائع نہ ہوا ہو،
लेकिन मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें वो हैं कि जो उर्दू दुनिया के लिए और आजकल के ज़माने में की बातों से आपने देखा होगा और सुना होगा कि ये वो रवैया है कि जो जेन्युइन रवैया ज़बान सीखने वालों का होता है। मैं यहाँ के यूनिवर्सिटी को और शोबे उर्दू को मुबारकबाद देता हूँ कि राज रसल जैसे शख्स पर उन्होंने इतना अहम सेमिनार किया है, और मुझे उम्मीद है कि उन पर जो लिखा गया होगा वो अहम होगा, और जब वो शाये होगा तो उसमें उनकी तहरीरों का दो यानी क्रिटिकल जायजा ले लिया गया होगा, और जो उनको ट्रिब्यूट पेश करने का जितना हक है हमारा वो भी उसमें होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर शुक्र पेश करता हूँ कि आपने नहायत ही कुल नौज़र आलिमाना आपका हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाया। Now may I request our Pro Vice Chancellor Sahab, PC Sarangi Sahab, to deliver his presidential address. PC Sarangi Sahab, मैं आपका मुख्तसर सा तारुफ को अभी Professor of Political Science, and he is currently the Pro Vice Chancellor and Director International Affairs of the University. He holds an MA from Delhi University and a PhD from the University of Rochester, USA. He has been teaching since 1975 and became a professor in 1998. He was one of the faculty of Utkal University, Bhubaneswar, and was an academic fellow at the American Studies Research Center, Hyderabad, before joining the University of Hyderabad in 1987. He was the head of the Department of Political Science during 2004-2007 and was the Director of Study India program during 2006 and 8. Professor Saring's academic interests revolve around democratic theory and practice. His current research is on the impact of globalization on democratic politics and institutions. May I request you, sir, to please come. David Richards, sir. Kidwai, sir. Naran Chandran, sir. Esas Beg, sir. Muzaffar Ali, sir. All the participants in the seminar, colleagues and friends. First of all, on behalf of the university, on behalf of our Vice Chancellor, Professor Syed Ismail, and on my own behalf, I welcome all the participants of the seminar, especially those who have traveled long distances to be here on this very important occasion. I also congratulate the organizers for organizing this seminar on a very contemporary theme on a famous writer and for so much a contribution to the language. Of course, those who have come from abroad, especially from UK, you may be missing the cold weather there. You don't? Our weather is very pleasant, very warm. We are also warm at heart. And I'm sure the organizers must be taking good care of you. It's a very nice campus if you are visiting for the first time. It's not simply whether on the campus of the nice park-like environment, but also the type of intellectual activity that goes on in this university that makes it outstanding. It's not simply the languages, about which of course you would have first-hand experience. I can say for the benefit of those who are coming from outside that we are now regarded as #1 university in the country. Our own Academic Accreditation Council, which has given us the highest rating in the country. This is one of the few universities
which goes out of the way to create new landmarks in scholarship, especially in different areas of interdisciplinary studies. I can give you a few examples for the benefit of those who are from other universities. Take, for example, our Sanskrit studies, which has interface with science disciplines. Take, for example, our Center for Cognitive Science, where there is interaction between computer scientists, linguists, physicists, philosophers, and social scientists. Take, for example, our knowledge, innovation, and culture studies. I can go on citing examples, but we are fond of treading untrodden paths. And Urdu department and the scholars working in different areas is no exception. Urdu department has been one of our very outstanding departments, which has contributed a lot. When I look at the annual report of the university, the contribution of Urdu department, outmatches all other disciplines in this university. It's not simply about statistics. It's also not only has taken lead in computerization and using message translation with regard to interface with Urdu and other languages, but also they have taken lead in training international students. In fact, a few years back, they were training the British diplomats. For some reason, that program didn't take up beyond a few years. But then they have gone out of the way to help the university. Is very active in scholarly activities. I can tell again, for the benefit of our all outside participants, every other day you find a seminar, conference, international conference of this type. Always of course this is our peak season, we call it seminar season, November to March, and you'll find universities terribly busy. And this seminar, this international seminar contributes to that academic effort, which I hope will result in several publications. Let me also add a few words to what the seminar is about and what I think perhaps seminar participants may consider. Frankly, I do not know much about Urdu literature or about Ralph Russell. But then, just taking a glance through the autobiography of Ralph Russell, I could make out that his contribution must have been immense. Two things stand out which I must share with the audience and which probably you may discuss further. One is that language and literature has no borders. That a person of his caliber could contribute to Urdu language while being in UK, and the works done in UK are being discussed now in Hyderabad, and that we are taking note of all these contributions. Second point I would like to make is the way society and literature have a symbiotic relationship. I could make out that Ralph Russell was a communist for a while, or at least he claims so. And he writes that besides him there was only one other communist faculty in SOAS. But what he did not probably write